کچھ دنوں سے ایک حسن کا مقابلہ حیدرآباد کے اندر ہے اور جگہ جگہ ایک بے حیائی کی دعوتیں عام کی جا رہی ہے، اور 31 مئی کو ایک بے حیائی کا بھی منظر قائم ہونے والا ہے جہاں پر حسن کا بازار لگے گا۔ یہ حسن کا مقابلہ نہیں ہے بلکہ یہ حسن کی نیلامی ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر حیا ہے ایمان موجود ہے، جس کے اندر سے حیا ختم ہو جائے اب اسے وہ جو چاہے کرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ جب آدمی بے حیا ہو جاتا ہے ہر کام کر گزرتا ہے۔ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ دو راستے ہیں، ایک رحمانی راستہ ہے، دوسرا شیطانی راستہ ہے۔ رحمانی جو راستہ ہے اس کی تعلیمات کیا ہے؟ اس کی تعلیمات اخلاق ہے، اس کی تعلیمات حیا ہے، اس کی تعلیمات شرم ہے، اس کی تعلیمات پاکیزہ ماحول ہے، اس کی تعلیمات پاکیزہ معاشرہ ہے۔ یہ ربانی راستہ ہے اور ربانی ہدایات ہے۔ اور دوسری طرف تو پوری دنیا کے اندر جو دجالی راستہ چل رہا ہے اور شیطانی اور طاغوتی راستہ چل رہا ہے، وہاں کیا ہے؟ وہاں پر بے حیائی کی دعوت ہے، وہاں پر بد اخلاقی کی دعوت ہے، وہاں پر لوگوں کو غلط راستے پر لے جانے کی دعوت ہے۔ آج مغربی تہذیب یہی چاہ رہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر ان کا کلچر عام ہو، وہ جو بے حیائی کی دعوت دیتے ہیں وہ بے حیائی کی دعوت عام ہو، اس سے کوئی بھی نہ بچے، ہر ایک بے حیا بن جائے۔ جب تک حیا ماحول میں پیدا نہیں ہوگی معاشرے میں پاکیزگی نہیں آ سکتی۔ اور حیا اتنی قیمتی چیز ہے، ایمان کا جز قرار دیا گیا، ایمان کا حصہ قرار دیا گیا۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر حیا ہے ایمان موجود ہے، جس کے اندر سے حیا ختم ہو جائے اب اسے وہ جو چاہے کرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ جب آدمی بے حیا ہو جاتا ہے ہر کام کر گزرتا ہے۔ اس واسطے حیا کو اور شرم کو اور عفت و پاک دامنی کو اسلام کے اندر بہت زیادہ رواج دیا گیا ہے، اس کی ترغیب دی گئی، اور خاص طور پر نوجوانوں کے اندر خاص طور پر کہ آدمی بے راہ رو ہو جائے، غلط راستے پر چلا جائے، نوجوانوں کو روکا گیا اور کہا گیا کہ بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو قرآن کے اندر نقل ہوا ہے، بے حیائی کی طرف ہر طرف سے دعوتیں تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام دعوتوں کو ریجیکٹ کیا، اور ایک اللہ نے جو دعوت دی تھی، حیا کی جو تعلیم بتلائی تھی، اس حیا کو مضبوطی سے تھامے رہے، اور انہوں نے کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ گناہ کا کام نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ حیا بہت اہم چیز ہے، اور ہمارا جو حیدرآباد ہے یہ بھی ایک تہذیب ہے، اس کی ایک ثقافت ہے، اور یہاں پر بھی ایک حیا کا ماحول ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کچھ دنوں سے ایک حسن کا مقابلہ حیدرآباد کے اندر ہے اور جگہ جگہ ایک بے حیائی کی دعوتیں عام کی جا رہی ہے، اور 31 مئی کو ایک بے حیائی کا بھی منظر قائم ہونے والا ہے جہاں پر حسن کا بازار لگے گا۔ یہ حسن کا مقابلہ نہیں ہے بلکہ یہ حسن کی نیلامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قدرت کو حسین بنایا ہے، انسانوں کو حسین بنایا ہے، اور عورت کو خوبصورت بنایا ہے، اس واسطے کہ وہ پردے کے اندر رہے، اس واسطے کہ وہ اجنبیوں کے سامنے نہ آئے، اس واسطے کہ جب عورت اپنی حیا کو تار تار کر دیتی ہے اور حیا کی چادر پھینک دیتی ہے تو پورے ماحول کے اندر بے حیائی پھیل جاتی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ نوجوانوں کے اندر خواہشات بڑھے گی، یہ جو ہونے والا ہے اسے نوجوان اس راستے پر جائیں گے اور غلط راستے کا انتخاب کریں گے، اور عورتوں کے اندر سے وہ پردے کا ماحول ختم ہو جائے گا۔ وہ سوچے کہ جب اتنا بے حیائی کا ماحول اسٹیجوں پر ہو رہا ہے تو پھر وہ جو ثقافت ہے، جو تہذیب ہے، حیدرآباد کی بھی تہذیب ہے، مسلمانوں کا بھی کلچر ہے جس کے اندر حیا کی تعلیم ہے، جس کے اندر شرم کی تعلیم ہے، وہ آہستہ آہستہ رخصت ہو جائے گی۔ اس واسطے نوجوانوں کو خاص طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے یہ شیطانی راستے ہیں، یہ طاغوتی راستے ہیں، ربانی راستہ نہیں ہوتا۔ ربانی راستہ کیا ہے؟ ربانی راستہ سجدے بتلاتا ہے، ربانی راستہ تقوی سکھاتا ہے، ربانی راستہ پرہیزگاری سکھاتا ہے، ربانی راستہ فکر آخرت بتلاتا ہے۔ شیطانی راستہ بے حیائی کو بتلاتا ہے، شیطانی راستہ بے شرمی کو بتلاتا ہے، شیطانی راستہ بے حیا گھومنے کو بتلاتا ہے۔ یہ شیطانی راستے، اور آپ کو معلوم ہے شیطان تو وعدہ کر کے آیا ہے، کیا وعدہ کیا ہے؟ میں دنیا میں جاؤں گا، مجھے مہلت دی جائے، بندوں کو میں بہکا کر خود ساتھ میں جہنم کے اندر لے جاؤں گا۔ اب یاد رکھیے جو بے حیائی کے راستے پر چلتا ہے، فحاشی کے راستے پر چلتا ہے، برائی کے راستے پر چلتا ہے، وہ جہنم کے اندر پہنچے گا، کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی۔ لیکن جو حیا کا راستہ اختیار کرے، اخلاق کا راستہ اختیار کرے تو وہ جنت والا راستہ ہے۔ اس واسطے جب اس طرح کا ماحول خراب ہونے لگے ہمیں بھی چوکنا ہو جانا چاہیے، اور میں یہ پیغام خاص طور پہ نوجوانوں کو دینا چاہتا ہوں
نوجوانوں، بے حیائی کی تمام چیزوں کو بین کرو. نگاہیں خراب ہو جائے گی، دل پاکیزہ نہیں رہے گا، نہ عبادات میں مزہ آئے گا، نہ تلاوت میں مزہ آئے گا، نہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں مزہ آئے گا، نہ حلال راستے میں مزہ آئے گا. تمام چیزیں یہ خراب ہو جائے گی، نگاہیں خراب ہو جائے گی، دل خراب ہو جائے گی، تو پھر عبادات کے اندر اور رب کی اطاعت کے اندر مزہ نہیں آئے گا اور خراب راستوں میں انسان بڑھتا چلا جائے گا. اس واسطے خاص طور پر میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھے کہ جب گناہ بڑھتے ہیں تو دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے. جمعے کی نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا، بیانات سننا مشکل ہو جاتا، تلاوت سننا مشکل ہو جاتا، سجدے کے لیے اپنے آپ کو جھکانا مشکل ہو جاتا، والدین کی خدمت کو جی نہیں چاہتا، اور پڑوسیوں کے حقوق کو جی نہیں چاہتا، اور جو حقوق ہمارے اوپر ہے اس میں جی نہیں لگتا، اور ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری بھی ہم پوری نہیں کر سکتے. نہ دنیا کے رہتے ہیں، نہ دین کے رہتے ہیں، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا. اس واسطے دنیا میں ترقی کرنا ہے، دین میں ترقی کرنا ہے، اپنے آپ میں ڈسپلن پیدا کرنا پڑے گا، اور اپنے آپ کو باحیا بنانا پڑے گا، اپنے آپ کو باکردار بنانا پڑے گا، اپنے آپ کو باکمال بنانا پڑے گا. اور یہ بے حیائی کے راستے کبھی بھی آپ کو باکمال بننے نہیں دیں گے. یہ بے حیائی کے راستے آپ کو کبھی بھی بااخلاق بننے نہیں دیں گے. یہ بے حیائی کے راستے کبھی بھی آپ کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھائیں گے اور اپنے پیر پر کھڑنے کا ہنر نہیں دے سکتے. اس واسطے ضروری ہے کہ ہم صحیح میسج حاصل کریں، صحیح پیغام حاصل کریں. ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا تقاضا ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ہم اسلام کو ماننے والے ہیں. اسلام کو ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں. اس کا تقاضا کیا ہے؟ ہم حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ماننے والے ہیں. اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کو دیکھیں اور اس کو سمجھیں اور اس پر غور و فکر کریں اور اپنے آپ کو رحمانی راستے کے اوپر لے چلے، شیطانی راستے سے اپنی حفاظت کریں.